सुबह 9 बजे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं जवाद बाकी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज। नैब ने गिरफ्तार कर लिया लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तफसीली दलाल सुनाने के बाद फैसला सुनाया। इस मौका पर नैब की टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी। गिरफ्तारी के बाद कोशिश के बावजूद शहबाज शरीफ ने मीडिया से कोई बात नहीं की। नैब हुकाम शहबाज शरीफ को लेकर ठोकर न्याज बेग के दफ्तर रवाना हो गए। उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। लीगी कारकुनों और पुलिस में हाथापाई भी हुई। समाअत की तफसीलात जानते हैं लाहौर से अली तारिक से। जी अली तारिक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी और नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर दिया। मैं आपको बताऊं कि अदालत ने तफसीली जो दलाइल सुनने के बाद ये फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है। कायदे हिस्से खिलाफ शहबाज शरीफ के अदवार में तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक जो तफसीलात थी वो अदालत में जमा कराई गई। इसके अलावा अपोजिशन लीडर के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ अब तक 1000 अरब रुपए कौमी खजाने का बचा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने आज तक बतौर मेंबर असम्बली तनख्वाह तक वसूल नहीं की। शहबाज शरीफ को जेल भेजने का कोई फायदा नहीं, बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर जेल भेजने का दावा किया जा रहा है। ये सारा कहना था शहबाज शरीफ के वकील का, लेकिन जो नैब के वकील थे फैसल बुखारी साहब, उनका यही कहना था कि शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो जरूरी है, वरना मनी लॉन्ड्रिंग जो आमदन से जायद केस है उसमें तफ्तीश जो है तो मुकम्मल सही तरीके से नहीं हो रही। इसलिए ये अबूरी जमानत की दरखास्त का केस था, सही, लेकिन बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई और उनको गिरफ्तार कर दिया गया। जी सही, बहुत शुक्रिया अली तारिक तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब की टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है जहां पर शहबाज शरीफ को मुंतकिल कर दिया गया है ठोकर न्याज बेग के नैब ब्यूरो ऑफिस लाहौर में। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना किया गया, शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए। तिब्बी मुआयने के बाद शहबाज शरीफ को कमरे में शिफ्ट किया गया। शहबाज शरीफ को नैब लाहौर में वही कमरा दिया गया जहां वो पहले गिरफ्तारी के दौरान रहे। नैब हुकाम कल शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश करके रिमांड तलब करेगी। शहबाज शरीफ के लिए कोरोना SOP अमल दरामद किया जाएगा। नैब ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस लाहौर मुंतकिल करने के बाद तिब्बी मुआयना भी किया गया। शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आए। तिब्बी मुआयने के बाद शहबाज शरीफ को कमरे में शिफ्ट किया गया। शहबाज शरीफ को नैब लाहौर में वही कमरा दिया गया जहां वो पहले गिरफ्तारी के दौरान रहे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी बेल रिजेक्ट होने के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इस वक्त जो है वो नैब लाहौर के ऑफिस मुंतकिल किए जा चुके हैं। जैसे ही उन्हें नैब लाहौर के ऑफिस मुंतकिल किया गया तो उनका तिब्बी मुआयना किया गया, उनका ब्लड टेस्ट किया गया, उनका शुगर टेस्ट किया गया जो कि नॉर्मल आए। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ को वही कमरा अलॉट कर दिया गया जब उन्हें इससे कबल गिरफ्तार किया गया था, तो उन्हें जो कमरा दिया गया था दोबारा उन्हें वही कमरा अलॉट किया गया है। ताहम नैब की जानिब से नैब ऑफिस लाहौर के अतराफ में सिक्योरिटी के इकदाम जो हैं वो सख्त कर दिए गए हैं और नफरी की तादाद जो है वो बढ़ा दी गई है। ताहम नैब हुकाम का कहना है कि मियां शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा जहां नैब की जानिब से उनका रिमांड तलब किया जाएगा और ये तवक्को की जा रही है कि नैब अदालत की जानिब से उनका 8 या 9 रोज का रिमांड जो है वो दे दिया जाएगा। जी अच्छा शुएब हाशमी, ये भी बताइएगा कि कोरोना SOPs के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो तहफ्फुज़ात थे शहबाज शरीफ की जानिब से कि कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। उनका ये कहना था नैब हुकाम को कि उनके बेटे को दौरान हिरासत कोरोना हो गया है तो वो
یہاں آنے سے ہچکچا بھی رہے تھے کہ یہاں پہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوگا، جس پر نیب حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر میاں شہباز شریف کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہاں پہ کرونا ایس او پیز پر مکمل عمل کیا جائے گا اور دوران تفتیش کمرہ جو ہے اس سے پہلے ڈی انفیکٹ کیا جائے گا اور وہاں پہ سینٹر میں جو ٹیبل ہے اس میں گلاس مرر لگایا جائے گا اور مرر کے ایک طرف جو ہے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھے گی اور دوسری طرف میاں شہباز شریف بیٹھیں گے اور ان سے وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے نیب نے پہلے بھی میاں شہباز شریف کو جب بھی وہ نیب کے دفتر میں انہیں بلایا جاتا تھا تو کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جاتا تھا، اور اس بار بھی میاں شہباز شریف کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کرونا کے حوالے سے ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے گا اور نیب کی جانب سے اس حوالے سے تمام تر ضروری انتظامات جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ موجودہ حکومت میں اپوزیشن لیڈر کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ نون میں سے شین کبھی نہیں نکلے گا۔ نون اور شین ایک ہی ہیں، شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں اور رہیں گے۔ شہباز شریف نے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس لیے انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ حمزہ شہباز 13 ماہ سے جیل میں ہیں لیکن ابھی تک الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ شہباز شریف کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا۔ نیب کو بی آر ٹی اور بلین سونامی منصوبے میں کرپشن نظر نہیں آتی۔ مریم نواز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور میرے بیانیے کو اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ موجودہ حکومت میں اپوزیشن لیڈر کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے وفاداری کی، اپنے بھائی ہونے کی، انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کیے۔ اب دیکھیں آپ، ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا۔ حمزہ شہباز شریف جو میرا بھائی ہے اس کو تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر، اس کو کورونا ہو گیا ہے لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے، اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا، اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا۔ تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا گیا، کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے۔ اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر، میڈیا پر دباؤ ڈال کر، اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے۔ کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے۔ یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو، جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو
اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا. ایک طرف مریم نواز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تو دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. اپنے ایک بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں سے سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری ہے. معاون خصوصی وزراء اور وزیر اعظم کی ہمشیرہ کو طلب نہیں کیا جاتا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بوکھلائے ہوئے ہیں. عمران خان اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. حکومت نے جو کرنا ہے کر لے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سفر نہیں رکے گا. اپوزیشن سے وابستہ سیاست دانوں کو نوٹس بھیجنا اور گرفتار کرنا عمران خان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے. عمران خان نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا بند کریں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مفروض ڈکٹیٹر جس پر سنگین الزامات ہیں اسے نہ کوئی نوٹس بھیجا جاتا ہے نہ گرفتار کیا جاتا ہے. نیب کی جانب سے اپوزیشن کے سیاستدانوں کو نشانہ بنانے سے عوامی مزاحمت کا راستہ نہیں رک سکتا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنے بھائی کی گرفتاری کے بعد ایک اہم آن لائن اجلاس طلب کر لیا. نواز شریف کے پارٹی کے متعدد رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں. اجلاس کے دوران مریم نواز کو احتجاجی تحریک کی قیادت سونپی جانے کا بھی امکان ہے. پارٹی کے دیگر معاملات شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال دیکھیں گے. آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنے بھائی کی گرفتاری کے بعد اہم آن لائن اجلاس طلب کیا. نواز شریف کی پارٹی کے متعدد رہنماؤں سے رابطے بھی جاری ہیں. مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شعیب ہاشمی سے. جی شعیب ہاشمی، بتائیے گا کہ آن لائن اجلاس کا ایجنڈا کیا رکھا گیا ہے؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے لندن سے اپنی پارٹی کا ایک اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. تاہم میاں نواز شریف آن لائن جو ہے اپنے پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے اہم مشاورت کریں گے، کیونکہ میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد میاں نواز شریف کی جانب سے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے. اور اس اجلاس میں کا جو مین ایجنڈا ہوگا وہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کیونکہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اب نیب نے انہیں گرفتار کر لیا ہے تو پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کون کرے گا. اس حوالے سے ذرائع کے مطابق ہم یہ معلوم کر سکے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارٹی رہنماؤں کی مشاورت سے مریم نواز کو جو اپوزیشن جماعتوں نے جو طے کیا تھا کہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک ایک شروع کی جائے گی، اس تحریک کی قیادت جو ہے وہ مریم نواز کریں گی، جبکہ پارٹی کے دیگر جو معاملات ہیں ان معاملات کو شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال جو ہیں وہ دیکھیں گے. تاہم ان دونوں میں رہنماؤں میں جو ہیں یہ مریم نواز کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ بھی کریں گے اور اس تمام تر سلسلے میں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جائے گا اور ان کی فائنل پرمیشن کے بعد پارٹی کے امور جو ہیں وہ آج آگے چلیں گے. اس حوالے سے کچھ دیر قبل مریم اور نواز کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اب چونکہ میاں شہباز شریف پارٹی کو رن کر رہے تھے تو اب وہ گرفتار ہو چکے ہیں تو پارٹی کو کون چلائے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف چلائیں گے. تاہم وہ یا میاں نواز شریف جو بھی یہ فیصلہ کریں گے تمام پارٹی جو ہے وہ اسے قبول کرے گی. تو ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے اب سے کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ منظر عام پر آ جائے گا کہ احتجاجی تحریک جو ہے اس کی قیادت مریم نواز شریف کریں گی، جبکہ پارٹی کے دیگر معاملات جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال مریم نواز کی مشاورت سے چلائیں گے. جی صحیح، بہت شکریہ شعیب ہاشمی تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. لیگی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا. نالائق نااہلوں سے کوئی نہیں پوچھتا، اربوں خربوں کھانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا. آج 22 کروڑ عوام کو ہتھ کڑی لگی ہے. آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا. نالائق نااہلوں سے کوئی نہیں پوچھتا، اربوں خربوں کھانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا. آج 22 کروڑ عوام کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. گٹھ جوڑ 2 سال سے ہر مخالف آواز کو بند کرنا چاہتا ہے. آج شہباز شریف کو ایک بے نامی درخواست کے اوپر جس کی کوئی ولدیت نہیں ہے
नैब न्याजी गठजोड़ ने गिरफ्तार किया। 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक जगह भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं। लेकिन क्योंकि 2018 के इलेक्शन की तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को रिग करने का फैसला कर लिया गया है, जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाया था, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को और उसमें धांधली करने का फैसला कर लिया गया है।